السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی میڈیا فریڈم اینڈ اسٹیٹ کنٹرول. یہ ویڈیو ہماری کل کے لیے اپلوڈ ہونی چاہیے تھی، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں کر پایا. تو آج میں اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے. اور میڈیا فریڈم اینڈ اسٹیٹ کنٹرول، آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا. اینڈ تک دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. اور چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، میڈیا فریڈم دیکھیے، ایک اسٹیٹ کے پولیٹیکل سائنس میں جو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے 3 پلرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیجسلیچر، جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو. اور میڈیا کو سم ٹائمز 4th پلر بھی کہا جاتا ہے. تو کچھ فلاسفرز کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کو کبھی کبھار کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میڈیا کا ایک اسٹیٹ میں کیا رول ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے، اور میڈیا کی فریڈم ہونی چاہیے یا اسٹیٹ کنٹرول. تو آج یہ ویڈیو ساری اسی کے متعلق ہوگی. تو میڈیا کا رول جو ہے، میڈیا کا رول کیوں ضروری ہے. میڈیا فریڈم انشورس ٹرانسپیرنسی ان گورننس میں جو ہو رہا ہے، جو کام ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریشن لیول پہ، یا جو بھی کام ہوتے ہیں اس کی وہ نشر کرتے ہیں، اس کی کارکردگی وہ شو کرتے ہیں، اس کی شفافیت کو شو کرتے ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں. پھر آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی آف انسٹیٹیوشنس کی جانچ پڑتال بھی ہوتی ہے. ان کا بھی جو کارنامے ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، وہ بھی دکھاتے ہیں. ایک میڈیا وہ بھی دکھاتے ہیں. اچھا، اویئرنیس امنگ سٹیزنس کو ایک اویئرنیس دیتے ہیں. کس چیز کی اویئرنیس؟ ٹرانسپیرنسی ان گورننس، اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشن. یعنی وہ کام جو ایک ملک میں ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ میں ہوتا ہے، وہ اس کی اویئرنیس دیتا ہے اس کے سٹیزنس کو جو اس میں رہتے ہیں. پھر آتے ہیں پروٹیکشن آف ڈیموکریٹک رائٹس. تو ڈیموکریٹک رائٹس اور ڈیموکریٹک ویلیوز، اس کے رائٹس یا انڈیویجول رائٹس ہو گئے، جتنے بھی رائٹس ہیں، وہ اس کی پروٹیکشن بھی انشور کرتا ہے. میڈیا کے یہ کام ہوتے ہیں. میڈیا ایکٹس ایز اے واچ ڈاگ اینڈ ہائی لائٹس ایشوز آف پبلک امپورٹنس. میڈیا ایک واچ ڈاگ کی طرح کام کرتے ہیں اور پبلک ایشوز سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر آتے ہیں نیڈ فار اسٹیٹ کنٹرول. تو اسٹیٹ کنٹرول کیوں ضروری ہے اس میں؟ دیکھیے، میڈیا فریڈم کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں. اسٹیٹ ریگولیشن میں بی ریکوائرڈ ٹو پریونٹ مس انفارمیشن کو وہ روک سکے. مینٹین نیشنل سیکیورٹی کو بھی روک سکے، مینٹین برقرار رکھے. اوائڈ ہیٹ اسپیچ اینڈ پروپیگنڈا. ہیٹ اسپیچ اور پروپیگنڈا کسی کے مخالف وہ بھی روک سکے، اس کو روک سکے، یعنی ختم کرے. پھر آتے انشور رسپانسبل جرنلزم. جو جرنلزم کا جو مین مقصد ہوتا ہے، اس کی شورٹی کو ڈیفائن کرے، اس کو پہ کام کرے. تو یہ اسٹیٹ کنٹرول بھی میڈیا کے اوپر وہ بھی ضروری ہے، اور میڈیا کی فریڈم بھی ضروری ہے، لیکن کچھ حد تک. اور پھر میڈیا پہ جو اسٹیٹ کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے. یعنی دونوں، یعنی اس کی بھی فائدے و نقصانات ہیں، اور اسٹیٹ کنٹرول کی، میڈیا فریڈم کی بھی فائدے و نقصانات ہیں. اور پھر اس طرح سے نیڈ فار اسٹیٹ کنٹرول کی بھی فائدے و نقصانات ہیں. پھر آتا ہے کانفلکٹ بٹوین فریڈم اینڈ کنٹرول. دیکھیے، ریئل چیلنجز لائز ان بیلنسنگ دیز ٹو. دیکھیے، اگر زیادہ فریڈم ملے تو فیک نیوز آتے ہیں، اس پہ سوشل انریسٹ آتے ہیں، مینیپولیشن آف پبلک اوپینین آتے. تو جب اس کو زیادہ آزادی دی جائے تو یہ فیک نیوز گردش کر رہے ہوتے ہیں، سوشل انریسٹ ہوتا ہے، سٹیزن میں سوشل انریسٹ ہوتا ہے، مینیپولیشن آف پبلک اوپینین اسی طرح نہیں رہتی. پھر وہ فیک نیوز اس کو بھر دیتے اس کو. تو یہ اس کی اگر زیادہ فریڈم دی جائے تو یہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. پھر آتے ہیں اگر اسٹیٹ کنٹرول ایک حد سے بڑھ جائے تو کیا ہے؟ سپریشن آف ٹروتھ آ جاتے ہیں. ٹروتھ یعنی جو سچ ہوتا ہے اس کو سپریس کیا جاتا ہے. لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اس میں. پر آتے ہیں ویک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی ویکنیس کو وہ چھپاتے. پر تو یہ ٹو مچ اسٹیٹ کنٹرول جو ہوتا ہے، تو یہ اس کا یعنی دونوں کے فوائد اور نقصانات ہیں. پھر آتے ہیں گلوبل پرسپیکٹو. گلوبل پرسپیکٹو کیا ہے؟ ڈفرنٹ کنٹریز اڈاپٹ ڈفرنٹ اپروچز. سم پرائورٹائز فریڈمز، ادر ایمفیسائز ریگولیشن. دا آئیڈیل سسٹم مینٹینز اے بیلنس بٹوین بوتھ. تو دیکھیے، کچھ ممالک ایسے ہیں جو دونوں کو پریفر کرتے ہیں، میڈیا فریڈم کو بھی. اور پھر یعنی کچھ ممالک میڈیا فریڈم کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ سپورٹ کرتے ہیں نیڈ فار اسٹیٹ کنٹرول. تو ہر ممالک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. ویسے جو آئیڈیل سسٹم ہے وہ ان دونوں کو بیلنس رکھنے میں ہے. تو ان دونوں کو بیلنس رکھیں گے تو اس کی ایک آئیڈیل سسٹم مینٹین ہوگا. پھر رہتا ہے انالیٹیکل اپروچ. تو ایک سی ایس ایس اسپیرنٹ کے ہوتے ناطے آپ نے
اس کو کس طرح آنسر کرنا ہے. ڈیفائن بوتھ کانسیپٹس کلیئرلی دونوں کانسیپٹس کو ڈیفائن کرے. پھر پریزنٹس آرگومنٹ فار بوتھ سائڈس، دونوں سائڈس کے آرگومنٹس پر پیش کرے. یوز ایگزامپلس کا بھی استعمال کریں. پرووائڈ بیلنسڈ ایویلیویشن، سجیسٹ اے مڈل پاتھ. تو بیلنسڈ ایویلیویشن بھی آپ پرووائڈ کریں اور اس کے ایک مڈل پاتھ یعنی سلوشن بھی آپ پرووائڈ کریں کہ وہ کس طرح سے ہوگا. تو جیسے میں نے کہا کہ میڈیا کی فریڈم بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر نیڈ فار اسٹیٹ کنٹرول بھی ضروری. تو دونوں ضروری ہے. اور یہ تھی ہماری میڈیا فریڈم اور اسٹیٹ کنٹرول کے حوالے سے آج کی ویڈیو. تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.